فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو تم یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ اس جاءتکم جنود، جب آئے لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، پھر ہم نے بھیجی ان پر ایک ہوا، وجنوداً، اور ایسا لشکر لم تروہا جسے تم نے نہیں دیکھا، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس جاؤکم، جب وہ آئے تھے تمہارے پاس، من فوقکم، اوپر سے بھی، ومن اسفل منکم، اور نچلی سائڈ سے بھی، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پتھرانے لگیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل ہنسلیوں کو جا پہنچے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں نہ کرنے والے گمان۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، وہاں پہ آزمائے گئے مومن، وَزُلْزِلُوا زِلزَالًا شَدِيدًا، اور وہ ہلائے گئے سخت طرح سے ہلانا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، نہیں ہم سے وعدہ کیا اللہ نے اور اس کے رسول میں، الا غرورا، مگر دھوکے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے غزوہ احزاب کے متعلق وہ باتیں نصیحت آموز شروع ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ ایک تاریخ کی کتاب نہیں ہے، ایک غور و فکر کی نصیحت کی کتاب ہے۔ اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں جو بعد میں ہوئیں ان کا ذکر پہلے آ رہا ہے، جو پہلے ہوئے ان کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے، کیونکہ اصل مقصد تو کیا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے نا، اور بہت سارے واقعات میں قرآن پاک کا یہ اسلوب رہا ہے۔ اور یہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح ایک یہ جو سیر تاریخ چلتی ہے تو ایک اعتبار سے وہ دو رتب و یابس ہے، اس کو ملا کے اس کو یوں ایک کہانی کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے، تو قرآن پاک کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا۔ وہ احسان کیا تھا کہ اذ جاءتکم جنود، کہ تمہارے پاس لشکر آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، مدینے سے ان کو نکال دیا، جو دیگر عرب کے قبائل میں جا کے بس گئے، اور پھر انہوں نے وہ مکے بھی گئے اور دیگر جو عرب کے قبائل تھے ان کے پاس بھی گئے، اور ان کو جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف بھڑکایا اور بتلایا کہ اس نے بدعہدی کی ہے اور ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور کسی کے ساتھ ظلم ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو تصور ہی نہیں ہے نا، لیکن آپ اندازہ لگا لیں ان پر بھی بہتان اور الزام تراشی یہ کیا گیا، اور یہ ہوا۔ تو کفار مکہ اور اس کے ساتھ جو دیگر قبائل تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور یہ 5 ہجری شوال کے بعد کی بات ہے۔ تو جب وہ سارے کے سارے لشکر آ گئے تو حالت یہ تھی کہ اوپر سے بھی نیچے سے بھی، من فوقکم ومن اسفل منکم، یعنی بلائی سائڈ، نچلی سائڈ، دائیں سائڈ، بائیں سائڈ، ہر طرف سے لشکر ہی لشکر تھے۔ اب مدینے کے اندر جو قافلوں کے لیے داخل ہونے کا ایک ہی راستہ تھا، وہ نچلی سائڈ تھا، یعنی مغربی سائڈ تھا۔ وہاں پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہ خندق کھود کے یہاں سے یہ راستہ کیا کر دیا جائے، محفوظ کر دیا جائے، اور وہاں جو اہل کفار ہیں ان کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ صرف 1,000 کے اوپر مبنی ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ وہ خندق کھود رہے ہیں تو جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک چٹان آ گئی ایسی کہ ہم کھود رہے تھے تو ہمارے بس سے باہر ہو گئی، ہم ضرب لگاتے تھے تو ضرب لگتی نہیں تھی اس پہ، یعنی اتنی شدید تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود آتا ہوں، آپ نیچے اترے، گدال پکڑی وہ، اور اس کے ساتھ جب وہ نیچے اتر رہے تھے نا تو جناب جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب آپ نیچے اترے نا تو آپ کے پیٹ سے تھوڑا سا کپڑا دائیں بائیں ہوا، تو میں نے دیکھا کہ آپ نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے۔ حالت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ چند ایک ہمیں جو کی مٹھی بھر ملتی تھی، اس کو ہم پیستے تھے، پیس کے اس کو کھاتے تھے، اور جو چربی ہوتی تھی اس سے سمیل آ رہی ہوتی تھی، اور جب ہم اس کو کھانے لگتے تھے نا تو وہ باہر کو آتی تھی۔ اور ہم کیا تھا اس وقت، کوئی اور چیز نہیں تھی، مدینے کا مہینے کے قریب محاصرہ ہو چکا تھا، کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں تھی، بچے اپنی جگہ بلک رہے ہیں، پریشانی کا یہ عالم ہے، اور اسی دوران میں یہ خندق کھودی جا رہی ہے۔ تو جب یہ گدال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑائی، اور جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہی بات سوچی اور دل کیا پسیج ہوا کہ گئے اپنے گھر اور اپنی بیوی کو پوچھا کہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے، تو انہوں نے وہ کہا کہ تھوڑے سے جو ہے اور بکری کا بچہ ہے، اور اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کو جب بنانے کا کہا، اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چند ساتھیوں کو لے کے آ رہا ہوں، اور آئے وہاں پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور بتایا یہ سارا۔ پھر وہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں اشارتاً کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو آواز دے دی، جاؤ جا کر، فرمایا جابر رضی اللہ عنہ کو آپ نے ہڈیاں بھی نہیں اتارنی، اور تندور میں جو روٹیاں لگا رہے ہیں اس کو ختم بھی نہیں کرنی، یعنی آٹا ابھی گھوند کے رکھنا ہے، جب میں آؤں گا تب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک جو ہے وہ ہڈیا میں بھی ڈالا اور آٹے کے اندر بھی ڈالا، اور پھر فرمایا جاؤ اب اپنی ایک ہمسائی اور کو بلا لاؤ، یہ روٹیاں لگانا شروع کر دیں۔ اب ان دو عورتوں نے مل کے روٹیاں لگائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت نازل کی کہ سارے کا سارا لشکر وہ کھا گیا، اور ہڈیاں اسی طرح ابل رہی تھی، اور آٹا جتنا تھا وہ اسی کا اسی طرح موجود تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ لیکن یہاں کہ یعنی اتنی قسم پسری کی حالات تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 گدالیں ماری، اور جب پہلی گدال ماری نا تو وہ جو چٹان تھی نا، ٹھیک ہے، وہ مدینے کی مٹی جس نے دیکھا ہوا، اللہ ہمیں بار بار اس کی زیارت نصیب فرمائے، وہ بھربری سی مٹی ہے، تو وہ بھربری سی ہو گئی، اور ایک کے ایک جو جس طرح جب پتھر کے اوپر گدال لوہے کی لگتی ہے نا تو چنگاڑی سی نکلتی ہے، ایک نکلی، دوسری نکلی، تیسری نکلی، ایک میں فرمایا آپ نے کسرا، دوسرے میں فرمایا کیسر کے خزانے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں دکھا دیے، اور تیسرے میں کہا حبشہ کے خزانے دکھا دیے، اور حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ کچھ اسلام کے مزاج کو بھی سمجھے، اسلام ان چیزوں کو، یہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان ہوتا ہے، ایمان کی قوت و طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ روشنیاں دکھا دی، اور ایک وقت آئے گا کہ جھنڈا وہاں دین کا لگے گا، اور پھر اللہ کے فضل سے یہ سارا کچھ ہوا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک یہ سارے علاقے فتح ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت ہماری اس نعمت کو یاد کرو کہ جب یہ لشکر سارے کا سارا عرب کٹھا ہو کے آ گیا تھا، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تو ہم نے ایک ہوا بھیجی تھی اور لشکر بھیجے تھے، اور ان لشکروں میں جناب جبریل علیہ السلام خود زرہ پہن کے آئے ہوئے تھے، اور وہ ہوا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایسا موقع تھا، اتنی ٹھنڈی یعنی سردی کا موسم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رات کون ہے جو آج ان کے لشکر کی خبر لے کے آئے گا؟ 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیا کو کھڑا ہونے کے لیے تھے، یعنی سردی کا عالم یہ ہے، قسم پسری کا عالم یہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قم یا حذیفہ، اے حذیفہ ابن الیمان آپ کھڑے ہوئیے۔ اب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا، اب تو چونچ رہا کی گنجائش ہی کوئی نہیں تھی، میں کھڑا ہوا تو میں جا رہا تھا، جیسے ہی میں گیا نا تو اتنی ٹھنڈا موسم تھا، اور کپڑے کتنے، آج کل یہ جو واسکوٹ اور یہ چیزیں تو نہیں تھی نا اس وقت، تو کہتے ہیں میں نکلا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جس طرح میں کسی گرم حمام کے اندر داخل ہو گیا ہوں، یعنی وہ ساری سردی کا تاثر کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ میں گیا جا کے سارے لشکروں کا میں دیکھ کے آیا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں سارا، اس کے ساتھ وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے واقعے کی خبر دی، اللہ کی مدد دیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے واقعے کی خبر سنائی، اور جب میں ان ساری خبروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا تو اس کے بعد پھر میں اسی طرح ٹھٹھرنے لگا اور کانپنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا کمبل دیا اور کہا اس کو یہ کمبل دے دو اور یہ اڑھا دو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے حالات کا جائزہ لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اس چیز کا ایک ہوا بھیجی، اور وہ اتنی شدید ہوا تھی جس کے ذریعے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کی سواریاں بدک گئیں، اور انہوں نے کیونکہ شگون تو لیتے تھے، برا شگون، ادھر سے ہوا آ گئی ادھر سے آ گئی، یہ ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، ان چیزوں کا کیونکہ ان کا اس پر ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور مومنوں کا اللہ پر توکل اور بھروسہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور بلی لنگی ہے جی اگو رستے تو آج ہم نے یہ نہیں کرنا جی، آج سویرے سویرے کو ادھار لین آ گیا، سب تو پہلے ادھار دیتا ہوں، سارے دیہڑی نوسط پہنی رہے، اس طرح کی یہ جو چیزیں نا یہ ان میں بھی تھیں۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا نا کہ اب یہ سارا کچھ ہو گیا ہے تو وہ سارے کے سارے لے کے
دوڑ پڑے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو گھوڑے اور خیمے ایویں تو نہیں نا گرتے، یہ فرشتے تھے جنہوں نے ان کی رسیوں کو کاٹا اور وہ دوڑ رہے ہیں. تو فرمایا وہ جنود لم تروها، اور ایسا لشکر جس کو آپ نے نہیں دیکھا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ ان ساری چیزوں کی خوب نگرانی کر رہا ہے. یعنی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے وہ کوئی بھی بھلائی اور اچھائی اور نصرت ہوتی ہے تو اس کا تعلق کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے رحم و کرم سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو فرمایا اسجاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وہی زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر. ہر طرف سے کفار کا نرغہ تھا، حتیٰ کہ لوگ قضاء حاجت کے لیے نہیں جاتے تھے کہیں کے، حتیٰ کہ اپنے گھروں کی طرف نہیں جاتے ہوتے، وہاں بھی بچوں کو عورتوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا، اور کچھ مسلمان جو لڑنے کے لیے وہ ایک جگہ پہ جمع ہے. تو فرمایا وبلغت القلوب الحناجر، آنکھیں پھٹی کی پھٹی. اس میں مفسرین نے دو توجیہیں کی ہیں. ایک یہ ہے کہ خوف کا عالم یہ تھا، دوسرا یہ ہے کہ کھانے پینے کی شدید قلت تھی جس کی وجہ سے کہتے ہیں نا آنکھیں اندر دھنس جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آنکھوں کا رنگ بدل جاتے ہیں. تو یہ حالت بنی ہوئی تھی. وبلغت القلوب الحناجر، اور دل جو ہے نا پھول کے وہ ہنسلیوں کی طرف آ رہے ہیں. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور وہاں کچھ کمزور ایمان والے تھے جو اللہ کے بارے میں کوئی عجیب و غریب گمان کر رہے تھے. کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس وقت مومنوں کو ذرا آزمایا اور ٹکا کے آزمایا. زُلزِلُوا زِلزَالًا شدیدہ، ہلا کے رکھ دیے گئے. اور فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اس دن جو منافق لوگ تھے جو اندر میں، اس وقت بنی قریظہ تھا، حالانکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ مل کے ان کا، لیکن انہوں نے کیا کیا، جب اندر کے لوگوں نے بغاوت کر دی اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، تو اسی صورت میں پھر وہ جو اندر تھا وہ بھی غیر محفوظ ہو گیا. اب جس کی ہم آگے باتیں ساری آ رہی ہیں انشاءاللہ ہم اس سے پڑھیں گے. تو اندر بھی غیر محفوظ ہو گیا، حتیٰ کہ بچے اور عورتیں، ان پر بھی حملہ تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جو خوف تھا کہ یہ جو بنو قریظہ والے ہیں جو اندر کے یہ جو دشمن ہیں کہیں یہ ان کے اوپر حملہ آور ہو کے ہمیں اندر سے نقصان نہ پہنچائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ڈیوٹی لگا دی کہ کوئی شخص بغیر اجازت کے نہیں جائے گا. جس نے بھی کوئی کام کاج ہے تو جس کا ذکر کچھ ہم آگے آئے گا تو وہاں پہ بات کریں گے کہ بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے. اور اس وقت والذین فی قلوبہم، ایک تو پکے منافق تھے اور وہ لوگ تھے والذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں بیماری تھی، بیماری تھی، یعنی مسلمان ہو رہے تھے، یعنی اسلام کی کچھ چاہت تھی، محبت تھی، لیکن ابھی اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہو رہے تھے. جس طرح بندہ مانوس ہو رہا ہوتا ہے نا تو یہ چیزیں بھی تھیں. تو فرمایا وہ کیا کہہ رہے تھے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ تو کہا تھا کہ اسلام غالب آئے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یہاں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا. معاذ اللہ ہم سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کیا کیا، دھوکے پر. تو بنو قریظہ نے علی الاعلان بدعہدی کر دی اور جا کفار سے ملے، اور کچھ لوگ تھے کہ وہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹنے لگے. تو مزید یہ انشاءاللہ واقعہ چل رہا ہے تو ہم پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم.